صدیق اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ہمیں ہر حال میں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اور کیوں شکر ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا خالق وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، ہمیں رزق دینے والا، نعمتیں عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو ہماری تمام تر عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے پیارے۔ اور ہم بچوں، یہ جو نشست ہے اس میں ایسے ہی اللہ کے ایک پیارے کا، ایک اللہ والے کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ جمادی الثانی۔ کون سا مہینہ ہے؟ جمادی الثانی یا جمادی الاخر بھی اس مہینے کو کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو ایک بڑی خاص ہستی سے نسبت حاصل ہے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی بیٹا، یہ فرسٹ کیلف آف اسلام ہے، اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ جی، تو یہ جو نشست ہے اس کا کیا پیارا پیارا سا سرنامہ ہے، کیا عنوان ہے؟ صدیق ہمارے نبی کے پیارے۔ پھر کہیے، صدیق ہمارے نبی کے پیارے۔ شاباش، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ تو مجھے کون بچہ بتائے گا؟ سوالات کا سلسلہ شروع کریں؟ ہیں بھائی، تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آئے آپ لوگ؟ چلیں لیٹس چیک۔ جی بچوں، مجھے کون بتائے گا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ یعنی فرسٹ کیلف آف اسلام کا، صدیق اکبر کا نام نامی اسم گرامی کیا تھا؟ یہ تو سب کو معلوم ہے، شاباش۔ مائک آپ کے ہاتھ میں، تو آپ جواب دیجئے۔ عبداللہ۔ عبداللہ کہیے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جی بالکل بیٹا، آپ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے حدیث نبوی میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو پیارے پیارے نام ہیں، جو پسندیدہ نام ہیں، ان میں آپ نے دو ناموں کی، مفہوم عرض کر رہی ہوں، دو ناموں کی طرف اشارہ فرمایا۔ کون سے ناموں کی طرف؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ کون سے ناموں کی طرف؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ جی، اور حارث بھی بعض روایات میں آتا ہے۔ تو بچوں، عبداللہ اتنا پیارا نام ہے کہ اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ۔ جی، ہم سب تو اللہ کے بندے ہیں، ہے نا؟ لیکن جس کا نام ہی اللہ کا بندہ ہو، وہ کتنا خاص اللہ کا بندہ ہوگا۔ اور پتہ ہے، اچھے ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے نا اثر۔ تو نام ہمیشہ اچھے ہونے چاہیے، اور اچھے ہی ناموں سے اپنی کلاس میٹس کو، ٹھیک ہے، اپنے فیلوز کو پکارا کرو۔ بعض بچے بلی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ بچوں کو یعنی ایسے ناموں سے پکارتے ہیں کہ جو عیوب وہ اپنے فرینڈز میں دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہمیشہ اچھے ناموں سے اپنے فرینڈز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے سبلنگز کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو پکارنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ساری امت ایک کون ہے؟ مطلب ایک جسم واحد کی طرح ہے نا، ہم سب آپس میں کون ہیں؟ بہن بھائی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کو ایک دوسرے کا کیا رکھنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی بہن ہے، آپ ان کے بھائی ہیں، مل کے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ سمجھ آ گیا کہ آپ کا نام عبداللہ تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر والوں نے آپ کے والد گرامی کا نام کیا رکھا تھا؟ عبداللہ۔ کیا رکھا تھا؟ عبداللہ۔ چلیں دوسرا سوال کروں؟ یہ بتائیے، پیرنٹس کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے والدین کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی کیا تھا؟ اب یہاں سے جواب لیتی ہوں۔ عثمان۔ شاباش، کیا نام تھا؟ عثمان۔ جی بچوں، اچھا کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم تاریخ اسلام میں جب مطالعہ کرتے ہیں
تو ایک خلیفہ، ویسے تو ہم خلیفہ اول کا ذکر کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن ایک اور خلیفہ ہیں جن کا نام عثمان ہے، ان کا کیا، وہ کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے کون سا نمبر ہے ان کا؟ تیسرا۔ پورا نام کیا ہے ان کا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن آج ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عثمان جو ہیں وہ آپ کے والد گرامی ہیں، اور ان کی جو کنیت تھی وہ کیا تھی؟ ابو قحافہ۔ کیا کنیت تھی؟ ابو قحافہ۔ آپ کا شمار عرب کے رؤسا میں، یعنی رئیس لوگوں میں، ویلدی پیپل میں ہوتا تھا۔ کن میں ہوتا تھا؟ جو بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے تھے نا، ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ خاندانی، ہم کہتے ہیں نا کہ جدی پشتی امیر تھے، بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جو گھرانہ تھا وہ بہت مالدار تھا، بہت پیسے والا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ، اچھا یہاں میں ایک میسیج آپ کو اور دیتی ہوں۔ اتنے امیر کبیر شخص، ہوتا کیا ہے یوزولی کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی فرینڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بہت امیر ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے نا؟ بہت زیادہ جب دولت ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ دولت ہمیں کہیں جو ہے وہ تھوڑا سا خود سر بنا دیتی ہے، یا کہیں پہ ہم کسی برائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتی ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہر کوئی نہیں ہوتا، بہت اچھی اچھی فیملیز بھی موجود ہیں۔ تربیت میٹر کرتی ہے نا، والدین کی جو تربیت ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے نا بچوں؟ لیکن آپ کے جو والد کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں، آپ نے، یعنی آپ کی یقیناً آپ کی تربیت تو اچھی تھی ہی، لیکن آپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتب اس کی شاہد ہیں، کہ آپ بچپن ہی سے، یعنی ابتدائی دور سے ہی موحد تھے، یعنی آپ نے بت پرستی نہیں کی، آپ کفر و شرک کی آلودگیوں سے دور تھے، حالانکہ بڑے ویلدی تھے، حالانکہ بہت امیر کبیر گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، اور آپ کا جو قبیلہ تھا وہ بھی بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، یعنی قریش مکہ میں، سمجھ رہے ہو بیٹا؟ بڑا امیر کبیر آپ کا خاندان تھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ کے والد گرامی نے اسلام قبول کیا، اور 97 برس کی آپ نے عمر پائی۔ کتنی عمر پائی؟ 14 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ کون سی ہجری میں؟ چلو اب آپ کی والدہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام کس کو پتہ ہے؟ ام الخیر سلمہ۔ جی، ام الخیر سلمہ۔ کیا نام تھا آپ کی والدہ کا؟ خیر سلمہ۔ اچھا، ام الخیر جو تھی وہ آپ کی کنیت تھی، جیسے ابو قحافہ آپ کے والد گرامی کی کنیت تھی، اور سلمہ آپ کا اسم گرامی تھا۔ ام الخیر، یا اچھا کوئی بھی ایسا نام ہوتا ہے نا بیٹا، جیسے اس کے شروع میں آ رہا ہے، جیسے احمد ہے، ہانی ہے، یا ابو القاسم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت مبارکہ کیا تھی؟ ابو القاسم۔ کیا تھی؟ ابو القاسم۔ تو آپ کی والدہ کی کنیت کیا تھی؟ ام الخیر۔ اچھا، آپ کی یعنی والد گرامی نے 97 برس کی عمر پائی، اور آپ کی والدہ نے بھی بڑی طویل عمر پائی، پتہ ہے؟ اور مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ نے، یعنی آپ نے تو والد گرامی نے تو فتح مکہ کے، میں نے بتایا نا کہ بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں انہوں نے بہت پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ بچے کی تربیت کس کی گود میں ہوتی ہے؟ ماں کی گود میں ہوتی ہے بیٹا۔ تو آپ نے تو بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ جو ہیں وہ مدینہ، جو ہجرت مدینہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، آپ نے ہجرت مدینہ بھی فرمائی تھی آپ کی والدہ نے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی مسلمانوں نے تو اس میں آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ شامل تھیں، اور آپ کا جو مدفن ہے وہ کہاں ہے؟ مدینۃ المنورہ میں۔ کہاں پر آپ مدفون ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ کہاں پر ہیں؟ مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال کس سے کروں؟ آپ بتائیے، جو آپ پیچھے بیٹھے ان کے ہاتھ میں مائک دیجئے۔ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور جان عالم کے رفیق، یعنی جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کون سی صاحبزادی ہیں جنہیں ام المؤمنین ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاباش، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام نامی اس میں گرامی ہے، کیا نام ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا نام ہے؟ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، ریپیٹ آفٹر می، فالو می، سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. خواتین کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ انہا. اور مردوں کے لیے انہو. بھولیں گے تو نہیں، یاد رہے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کے حوالے سے چلیں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں. جو ام المومنین ہیں یہ آپ کا خطاب ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ ہیں، یعنی حضور کی سب سے چہیتی وائف ہیں، ٹھیک ہے، زوجہ ہیں، بیوی ہیں. اور بچوں آپ جو تھیں وہ آپ کے حوالے سے بتاؤں میں کہ آپ بڑی فقیہہ تھیں، بہت بڑی عالمہ تھیں. آپ کی وساطت سے یعنی آپ کے ذریعے سے امت کو پتہ ہے کتنی احادیث ملی ہیں، کتنی احادیث کو آپ نے یعنی روایت کیا ہے، معلوم ہے کسی بچے کو؟ 2000 سے زائد، یعنی اپروکسیمیٹلی تقریباً 2210 کے قریب احادیث جو ہیں وہ کس نے روایت کی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو کہ کس کی صاحبزادی ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. جی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ ایسی پیاری صاحبزادی ہیں کہ ان کو علم الانساب پہ، علم الحدیث پہ، علم القرآن پہ بڑا کمال حاصل تھا. لوگ آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے اور آپ بڑے مدلل جو ہے وہ جوابات عطا فرما دیا کرتی تھیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے کس سے علم سیکھا تھا بتائیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ کہیے بچوں. بالکل درست جواب ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ دین کے علوم سیکھے تھے وہ کس سے سیکھے تھے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، حضور آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے بچوں. اور ایک بہت پیاری بات بتاتی ہوں کہ آج حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مدفون ہیں، یہاں جہاں پہ آپ کا جسم مبارک موجود ہے، آپ گئے ہو مدینہ شریف کی زیارت کی ہے آپ لوگوں نے؟ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جاؤ، اپنے والدین کے ساتھ جاؤ اور بادب حاضری نصیب ہو. جو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، یعنی حضور جان عالم جہاں پہ آرام فرما ہے، وہ جگہ معلوم ہے کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. یعنی وہ جگہ، وہاں پہ کون رہتا تھا؟ وہاں پہ جناب عائشہ صدیقہ حضور جان عالم کے ساتھ رہتی تھیں. اور چونکہ آپ کا وہیں وصال ہوا، اس لیے نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے ان کی تدفین بھی وہیں کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ کس کا حجرہ ہے؟ حجرہ مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. انتہائی ذہین، انٹیلیجنٹ یعنی وومن آپ سمجھ لو، بہت انٹیلیجنٹ تھیں آپ، ٹھیک ہے. بتایا نا میں نے 2000 سے زائد احادیث جو ہے وہ آپ سے مروی ہیں، اور مسائل کا اتنا پیارا اور آسان جواب دیتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ براہ راست آپ کو کس کا فیض حاصل تھا؟ حضور جان عالم کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اچھا چلو، اب مجھے کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ، ان کو مائک دو اور مجھے یہ بتاؤ اگر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ قبیلہ بنو تیم سے تھا. سبحان اللہ. کون سے قبیلے سے تھا بچوں؟ قبیلہ بنو تیم قریش کے ایک قبیلہ ہے، یعنی سمجھ لو قبیلہ قریش کی ایک، بہت سارے قبیلے ہیں نا، ان کی ایک شاخ ہے، اسی میں سے ایک شاخ ہے جسے قبیلہ بنو تیم کہا جاتا ہے. اور یہ جو قبیلہ ہے یہ بھی بڑا معزز قبیلہ ہے، ٹھیک ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے، یعنی خاندان تو ہم نے سمجھ لیا نا کون سا ہے، بنو تیم، یہ 7ویں پشت پہ جا کے یعنی مرہ بن کعب پہ جا کے، کن پہ جا کے؟ مرہ بن کعب پہ جا کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے. کیا بات ہے بچوں؟ سبحان اللہ کہیے. جی، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب یعنی خاندان
ساتویں پشت پہ جا کے مل جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کہنے کی بات ہے نا. ساتویں پشت پہ جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ایک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ یہ جو قبیلہ بنو تیم ہے یہ زمانہ جاہلیت میں کس منصب پہ فائز تھا؟ یعنی یہ کیا کام کیا کرتا تھا؟ اشناک کا. اشناق. شاباش. اشناق کے کیا مراد ہیں؟ کسی بچے کو پتہ ہے؟ یعنی خون بہا اور دیت جمع کرنا. شاباش. ویری گڈ بھائی، کیا بات ہے. جب قبائل مکہ میں کوئی شخص قتل کر دیا جاتا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا بیٹا کہ اس کا خون بہا، یعنی کچھ اماؤنٹ یا سمجھ لو کہ کوئی خاص رقم، وہ جس کو کہتے ہیں جرمانہ، یعنی جو دیت کہلاتا ہے. تو خون بہا یا دیت، جیسے بچی نے کہا دیت کی رقم یہ جمع کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو دیت اور خون بہا کی رقم کو جمع کیا جاتا تھا، یہ کام کون کرتا تھا؟ بڑی ذمہ داری ہے نا، کیونکہ اگر یا تو پھر وہ ہو کہ خون کا بدلہ خون، اس کے لیے کون سی ٹرم یوز کی جاتی ہے؟ قصاص. کون سی ٹرم یوز کی جاتی ہے؟ اصطلاح قصاص. لیکن آپ کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو تیم، اس کا کیا منصب تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اگر قبائل مکہ میں کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو آپ کیا کرتے تھے؟ یعنی آپ اس وقت سردار بھی تھے نا، منصب پہ فائز تھے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ دیت کی اور خون بہا کی رقم، یعنی جو جرمانہ ہے کہ بھئی تم نے قتل کر دیا، اب چھوڑیں گے تو صحیح، چھوڑیں گے تھوڑی، اتنا بڑا کام کر دیا، قتل کر دیا کسی شخص کو، تو آپ کیا کرو؟ ایک آپ جرمانہ بھرو، یعنی ایک رقم دو، ایک اماؤنٹ دو کہ ان ریٹرن آف دیٹ مرڈر، جو آپ نے قتل کیا ہے. سمجھ رہے ہو بیٹا یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس کو کیا بولتے تھے؟ دیت. کیا بولتے تھے اس کو؟ دیت. اس کو کون جمع کرتا تھا؟ اور پھر وہ دیت صرف جمع نہیں کرنی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ورثاء تک پہنچانی ہے. بڑی ذمہ داری ہے نا. یہ ذمہ داری کون ادا کرتا تھا؟ قبیلہ بنو تیم. اور اس وقت یہ ذمہ داری کس پہ فائز تھی؟ سردار کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا بیٹا. اب اگر صحیح جو ہے وہ رقم نہیں، خون بہا یا دیت مقتولین کے ورثاء تک نہیں پہنچی تو کیا فساد نہیں ہوگا برپا؟ بڑے بڑے جھگڑے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں نا. تو بہت بڑی رسپانسبلٹی، اٹ واز اے ویری بگ رسپانسبلٹی. اسے کون نبھا رہا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج کی اس ایپیسوڈ سے، آج کی اس کلاس سے، آج کی اس نشست سے ہم نے کیا سیکھا بیٹا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ آپ عبداللہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ ہیں، آپ کے والد کون ہیں؟ عثمان، حضرت عثمان ابو قحافہ ہیں، اور جناب آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ قبیلہ، یعنی ابتدائی زندگی کی بات کر رہی ہوں، آپ قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ منصب اشناق پہ فائز تھا. منصب اشناق یعنی خون بہا اور دیت کی رقم جمع کرنا اور مقتولین کے ورثاء تک پہنچانا. کوئی بات مشکل تو نہیں لگی؟ مشکل لگی تو پوچھ لو. لگی؟ نہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اے کاش کہ ہم سب کو صدیق اکبر صاحب یعنی میں کیا کہوں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ رفیق ہیں. اور بیٹا انسان جو ہے نا بچوں، وہ اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کی جو ہے وہ بہت بڑی سعادت حاصل ہے. اور ہم مزید اس سلسلے کو کیری آن کریں گے، جاری رکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدیق اکبر